تو تم بھائی کو کر دینا. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. معزز بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، آج کے اس درس میں قرآن کریم کی آیات اور احادیث کی روشنی میں آپ سے چند باتیں کرنی ہیں. یہ درس خاص طور سے خواتین کے لیے منعقد کیا گیا ہے، اس لیے عورتوں کے تعلق سے اس میں کچھ زیادہ باتیں بتائی جائیں گی اور زیادہ وقت بھی آپ کا نہیں لیا جائے گا. چند امور ہیں جن کی طرف رہنمائی کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. سب سے پہلے ہم کو یہ جاننا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں عورتوں کا بڑا اونچا مقام بیان فرمایا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب بنایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا. عورتوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا، اطاعت کرے گا، وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا، اور جو بھی عورت نیک عمل کرے گی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، ہم اس کو دوہرا اجر دیں گے، ہم اس کو دوہرا اجر دیں گے. وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے ایسی عورتوں کے لیے اچھا اور بہترین رزق تیار کر رکھا ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب بنایا ہے اور پیغام دینا چاہا ہے امت کی تمام عورتوں کو. پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹ بھی پلائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خرچ کا مطالبہ کر رہی تھیں اور زیادہ نان و نفع چاہ رہی تھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زیادہ عیش دیں، زیادہ آرام دیں. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو ڈانٹ پلائی کہ دیکھو، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی چاہتی ہو، اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی چاہتی ہو اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتی ہو، تو لہٰذا تم کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہوگی اور تمام معاملات میں آخرت کو ترجیح دینی ہوگی. لہٰذا دنیا میں بہت زیادہ نان و نفع کا مطالبہ نہ کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنا تم کو دیں اسی میں خوش رہو اور اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو، اللہ کا شکر ادا کرو. اس کے بعد آگے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی عورت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے جو عورت اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک عمل کرے گی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نبی کی بیویوں کو ہم دوہرا اجر عطا فرمائیں گے. وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے ایسی عورتوں کے لیے اچھا رزق، بہترین رزق تیار کر رکھا ہے.
ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ یہ پوری دنیا فائدہ اٹھانے کا سامان ہے۔ اس دنیا کے اندر بہت سی چیزوں سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، انسان اپنے گھر سے فائدہ اٹھاتا ہے، انسان اپنے بال بچوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، انسان اپنے مال سے فائدہ اٹھاتا ہے، دولت سے فائدہ اٹھاتا ہے، تمام چیزوں سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، اور اس دنیا میں سب سے اچھی چیز جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے وہ نیک بیوی اور نیک عورت ہے۔ اگر نیک بیوی ہے کسی کی، نیک عورت ہے، تو اس سے انسان کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ نیک عورت انسان کی نسلوں کو بنا دیتی ہے۔ گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں، نیک عورت ہوتی ہے تو ان کی اچھی تربیت کرتی ہے اور ان کو اچھے سانچے میں ڈھالتی ہے، اسلامی اخلاق اور آداب ان کو بتاتی ہے، لہذا وہ دنیا میں رہنا سیکھ جاتے ہیں، بچے لوگوں کا ادب کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ خود عورت گھر کے ماحول کو جنت کا نمونہ بنا دیتی ہے اور بہت سے کام گھر کے جو بگڑتے ہیں اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے سنور جاتے ہیں۔ تو یہ فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی بیان فرمائی ہے کہ پوری دنیا فائدہ اٹھانے کا سامان ہے، لیکن سب سے اچھی چیز ان میں جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے وہ نیک عورت ہے۔ عورت ہی کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو فرمایا کہ استوصوا بالنساء خیرا، اے لوگو عورتوں کے سلسلے میں بھلائی کی وصیت کو قبول کر لو، یعنی عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، اچھائی کا معاملہ کرو۔ یہ نازک ہوتی ہیں، حوا کی بیٹی ہیں، ان کو صنف نازک کہا جاتا ہے اور ان کی پیدائش پتلی سے ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ پتلی سے ہوئی ہے، یعنی حوا کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پتلی سے پیدا کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فطری طور پر پتلی میں جو ہے ٹیڑھا پن ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا پتلی کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ ٹیڑھی ہوتی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح عورت کے اندر بھی ان کے اخلاق میں تھوڑا سا ٹیڑھا پن ہوتا ہے، جلدی سے بفر جانا، ناراض ہو جانا، بے صبری کا مظاہرہ کرنا، جیسا کہ ہم دیکھتے رہتے ہیں، واویلا کرنا، رونے لگنا، آنسو کا بہنا، یہ ساری فطری کمزوریاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اندر رکھی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو یہ وصیت کی کہ استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے سلسلے میں بھلائی کی وصیت کو قبول کر لو، یعنی ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو اگرچہ اس کی کوئی عادت آپ کو بری لگ رہی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی ایک عادت تم کو بری لگ رہی ہوگی تو دوسری عادت کو تم پسند بھی کرتے ہوگے، لہذا جو عادت عورت کی تم کو پسند ہے اس پر دھیان دو اور جو عادت بری ہے اس کو سدھارنے کی کوشش کرو، جو اچھی عادت ہے اس کو دیکھو، تو انشاءاللہ تمہاری عورت، تمہاری اہلیہ مکمل طور سے تم کو اچھی لگنے لگے گی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی اہلیہ کے لیے، اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہوں، اپنی بیویوں کے ساتھ بھلائی کرنے والا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ بہت بھلائی کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک بیویاں تھیں، ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنا اور اسی طرح سے نان و نفقہ مال سب کو برابر دینا، یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اور میمونہ اور سودا جو کافی بوڑھی تھیں، ان کا خاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیال کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان دونوں میں سے کوئی گر گئی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد سے ایسا کرتے تھے کہ پہلے اپنے پیر پہ ان کا پیر رکھواتے، بیٹھ جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے پیر پر ان کا پیر رکھواتے اور اس کے بعد ان کو سواری پہ سوار کرتے تھے۔ یہ اتنی قدر کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے اور جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی تھی۔
اپنی بیویوں کے ساتھ. تو اسی کی وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو کی ہے کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کی جائے، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا جائے. اب ہم عورتوں کے تعلق سے چند نصیحتیں کرنا چاہتے ہیں. پہلی نصیحت ہے عورتوں کے تعلق سے عقائد اور عبادات کے تعلق سے. عقائد اور عبادات کے تعلق سے یعنی ہماری مائیں اور بہنیں جو ہیں ان کو ایمان میں مضبوط ہونا چاہیے. قرآن کریم میں جہاں بھی مرد کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ وہ ایمان لائیں، نیک عمل کریں، وہاں عورتیں بھی شامل ہیں، لہذا عورتوں کو بھی اچھے عمل کرنا چاہیے، ایمان میں مضبوط ہونا چاہیے اور ایمان اور اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں ان کو سمجھنا چاہیے. مثال کے طور پر اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان کو عورتوں کو بھی جاننا چاہیے. ایمان لانا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ، حج، یہ ساری چیزیں ہیں، 5 چیزیں ہیں. ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ اللہ پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا، یہ یوم آخرت پر ایمان لانا، یہ ایمان کے ارکان ہیں. ان میں عورتیں بھی داخل ہیں، لہذا ان چیزوں میں عورتوں کو بھی پختہ ہونا چاہیے. توحید، اللہ کو ایک ماننا، یہ سب کو ایک ماننا ہے، مردوں کو بھی ایک ماننا ہے اور عورتوں کو بھی اللہ کو ایک ماننا ہے. اور اس سلسلے میں عورتوں کے لیے تو بہت ہی بہترین مثال سمیہ رضی اللہ عنہا ہے، جو کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی جو ہے بیوی ہیں اور عمار کی والدہ ہیں. یہ سمیہ رضی اللہ عنہا جو کہ اسلام میں شہید ہونے والی سب سے پہلی عورت ہے. انہوں نے اتنی زیادہ مشکلات برداشت کی ہیں ایمان کے راستے میں اور اللہ کو ایک ماننے کے راستے میں کہ اپنے پیچھے آنے والی تمام دنیا کی عورتوں کے لیے ایک اسوہ چھوڑ گئی ہیں یہ کہ ان سے بڑی آزمائش یقیناً ایمان کے واسطے کسی کی نہیں ہو سکتی کہ جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں اور زبان پر احد کا لفظ ہو کہ اللہ ایک ہے، چہرے پر مسکراہٹ ہو. یقیناً یہ بہت بڑی قربانی ہے اور خاص طور سے اس کے لیے جس کی پیدائش پسلی سے ہوئی ہے اور بنیادی طور پر جس کے اندر ناشکرا پن پایا جاتا ہے اور بے صبری کا مظاہرہ پایا جاتا ہے. وہ آج کل کی عورتوں کی طرح دامن کو چھوڑ سکتی تھی توحید کے دامن کو، لیکن نہیں، ان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں ایسا ایمان بیٹھ گیا تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو قربان تو کر دیا، اپنے جسم کو کٹا دیا، لیکن اللہ رب العالمین کے ساتھ انہوں نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا. بہرحال ایمان کی بڑی اہمیت ہے، چاہے مردوں چاہے عورتیں ہوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے ہی مردوں کے لیے اور ایسی ہی عورتوں کے لیے سکون ہوگا اور ایسی ہی مرد اور ایسی ہی عورتیں ہدایت یافتہ ہیں. انہی کو ہدایت یافتہ کہا گیا ہے. صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون ہے جو اپنے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے؟ ہر ایک سے اپنے اوپر ظلم ہو جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پر ظلم کا مطلب شرک ہے. ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو شرک سے نہیں ملایا، شرک سے آلودہ نہیں کیا، ایمان کو شرک سے گندا نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے ہی مردوں کے لیے اور ایسے ہی ایمان والوں کے لیے، ایسی ہی عورتوں کے لیے امن ہے اور ایسی ہی عورتیں ہدایت یافتہ ہیں. تو ایمان کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ آیت کافی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان میں جو لوگ خلل ڈالتے ہیں، اللہ رب العالمین کو پکار رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی خرابیاں پائی جا رہی ہیں، جیسا کہ ہم ذکر کر رہے ہیں انشاءاللہ، تو بہت سی خرابیاں بھی پائی جا رہی ہیں ایمان کے ساتھ ساتھ. لہٰذا پھر وہ ایمان جو ہوتا ہے ہمارا کسی کام کا نہیں رہ جاتا ہے. انسان نام کا مسلمان ہوتا ہے لیکن شرک کر کے اور ایمان کے خلاف کام کر کے اپنے ایمان کو بالکل گندا کر لیتا ہے، اچھا خاصا ایمان اس کا ختم ہو جاتا ہے. تو اس سلسلے میں ہماری جو مائیں اور بہنیں ہیں ان کو خاص طور سے دھیان دینا چاہیے. ایمان میں اب دیکھیے بہت سی چیزیں خلل ڈالتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کا بائیکاٹ کیا ہے جو چیزیں ایمان میں خلل ڈالتی ہیں. مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ لا عدوى ولا طیرہ ولا حامۃ ولا سفر، کہ اسلام کے اندر متعدی ہونا نہیں ہے. متعدی مطلب
کوئی بیماری خود سے چاہے کہ ہم فلاں کو واقع ہو جائیں، کوئی بیماری خود سے یہ چاہے کہ فلاں تک پہنچ جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی بیماری خود سے نہیں جا سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر توہم پرستی کو دور کیا ہے کہ جو ہمارے دل میں بے جا خیالات آتے ہیں، الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں اور ہم کو شرک تک پہنچا دیتے ہیں غلط خیالات کہ اس کی وجہ سے ہمارا بچہ بیمار ہو گیا، ایسا ہونے کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ تو یہ بات جان لینی چاہیے کہ جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے کوئی بھی چیز انسان کا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے چاہنے کے بعد ہی کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ چیز عورتوں میں عام طور سے زیادہ پائی جاتی ہے اور توہم پرستی بھی ان کے یہاں زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو اس طرح کا وہم، اس طرح کا توہم عورتوں کو اپنے ذہن سے نکال دینا چاہیے اور مکمل بھروسہ ہمیں اللہ رب العالمین پر کرنا چاہیے۔ دوسری چیز اللہ کے نبی نے اس حدیث میں فرمایا کہ ولا طیرہ، بدشگونی لینا، بدفعلی لینا، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ بدفعلی لینا، مثال کے طور پر ہم نے ایسا نہ کرتے تو ایسا ہو جاتا، اس شخص کو ہم نے دیکھ لیا تو ہمارا برا ہو گیا، اس سے ہم نے ملاقات کر لی تو یہ ہمارے گھر میں یہ ایسا معاملہ ہو گیا، یا گھر میں ہمارے الو بیٹھ گیا، یا کوئی کوا ہمارے گھر میں بولنے لگا تو اس وجہ سے ہمارے گھر میں مصیبت آ گئی۔ کتے رو رہے ہیں تو کوئی مصیبت آنے والی ہے، بلی بول رہی ہے تو کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ یہ بدشگونی ہے، بدفعلی ہے، یہ چیز ایمان میں خلل ڈالتی ہے۔ انسان کا ایمان، انسان کا عقیدہ ایک اللہ سے ہٹ کر ان جانوروں پر ہو گیا، ان مخلوقات پر ہو گیا، لہذا یہ چیزیں ایمان میں خلل ڈالتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر نہیں ہیں۔ یہ دوسری چیز ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا حامتا، الو کی نحوست بھی اسلام میں نہیں ہے۔ خاص طور سے الو کا ذکر کیا کہ الو کی نحوست اسلام میں نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا رہا ہوگا کہ الو بیٹھ جاتا تھا تو لوگ سمجھتے تھے کہ اب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے ذکر کیا کہ الو کی نحوست اسلام میں نہیں ہے۔ الو گھر میں بیٹھ جائے تو اس سے کوئی خرابی، کوئی پریشانی لاحق نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اور اسی طرح سے ولا سفر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کی مہینے کی نحوست نہیں ہوتی ہے۔ سفر کا جو مہینہ ہے، اسلامی مہینہ جو ہے، اس کے تعلق سے زمانے جاہلیت میں عجیب عجیب خیالات تھے کہ اس مہینے میں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، اس مہینے میں ایسا ہوتا ہے، اس مہینے میں ایسا ہوتا ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن، کوئی مہینہ شریعت میں منحوس نہیں ہوتا کہ اس دن کوئی کام نہ کیا جائے۔ یہ غیروں کی شریعت میں ہے، غیروں کی شریعت میں ہے۔ جیسے آپ دیکھیے اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے بہت ہی فخر کے ساتھ بیان کیا، اما عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح رخصتی شوال کے مہینے میں، شوال میں ہوا تھا۔ تو زمانے جاہلیت میں یہ مشہور تھا کہ عید کے مہینے میں، شوال کا جو مہینہ ہوتا ہے، اس میں اگر کوئی کام کیا جائے، شادی بیاہ کیا جائے، تو وہ کام ہو سکتا ہے کہ کامیاب نہ ہو۔ اس طرح کا عقیدہ پایا جاتا تھا عورتوں میں۔ تو مائی عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ہم سے زیادہ خوش نصیب کون ہو سکتا ہے، ہم سے زیادہ خوش نصیب کون ہو سکتا ہے کہ ہمارا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے مہینے میں کیا، تو ہم سے زیادہ خوش نصیب کون ہو سکتا ہے۔ تو یہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلانا چاہا ہے کہ کوئی بھی مہینہ کسی بھی کام کے لیے منحوس اور برا نہیں ہوتا ہے۔ شادی بیاہ کے لیے چاہے وہ جو مہینہ ہو، برا نہیں ہوتا ہے۔ اگر اس طرح کے خیالات ہیں ہمارے اندر اور ہماری ماں اور بہنوں میں ہیں تو یہ چیزیں انسان کے ایمان میں خلل ڈالتی ہیں، لہذا ان کو ذہن سے نکال کے پھینک دینا چاہیے۔ اور بہت سی چیزیں ہیں جو غیر مسلموں سے چلی آئی ہیں، انہی میں یہ بھی ہے، جیسا کہ آج بھی بعض مسلمانوں کا خیال ہے کہ بدھ کے دن لڑکی کو نہیں بھیجنا چاہیے، اس طرح کی باتیں ہیں آج بھی مسلمانوں میں۔ اور بہت سے دن کے تعلق سے ہے کہ اس ٹائم یہ کام نہیں کرنا چاہیے، شام کے وقت مغرب بعد جھاڑو نہیں لگانی چاہیے، نہیں تو گھر کی روزی سمٹ کر چلی جاتی ہے کوڑے کے ساتھ۔ تو یہ اس طرح کی باتیں ہیں عورتوں میں پائی جاتی ہیں، یہ سب توہم پرستی اس کو بولتے ہیں۔ وہم ہوتا ہے جو انسان کے اندر گھس جاتا ہے، اس کو نکال کے پھینک دینا چاہیے۔
اب آپ دیکھیں نیک سے نیک عورت میں کبھی کبھی اس طرح کا خیال آ سکتا ہے کیونکہ آپ دیکھیے اس طرح کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں پیش آئی تھی وہ کیسے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نہیں جا پا رہے تھے، تین چار مرتبہ آپ نے غسل کیا، آپ مسجد جانے کے لائق نہیں تھے، نہیں جا پا رہے تھے مسجد، تو آپ نے کہا کہ مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر کو حکم دو، وہ آج امامت ابو بکر کرائیں گے۔ تو ابو بکر یہ عائشہ کے والد ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں رشتے میں، تو عائشہ نے سوچا کہ دل میں ان کے یہ خیال آیا کہ اب ابو بکر امامت کرائیں گے اور امامت کرا رہے ہیں، اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے دنوں سے گزر رہے ہیں اور خبریں اس طرح کی آ چکی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونے والی ہے، لہذا ابو بکر امامت کرائیں گے اور ادھر اگر اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی تو لوگ یہ سوچیں گے کہ دیکھو ابو بکر کی امامت میں اللہ کے نبی چلے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اس طرح کا خیال آ سکتا تھا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا چاہ رہی تھی کہ کسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر کو کہہ دیں نماز پڑھانے کے لیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کئی مرتبہ آپ نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ تم وہی چال چل رہی ہو جو عورتوں نے یوسف کے ساتھ چلی تھی، وہی کام ہے تمہارا، وہی چیز تمہارے ذہن میں گھوم رہی ہوگی، لہذا ایسا نہیں ہے، ابو بکر کو حکم دو، وہی امامت کرائیں گے۔ تو یہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل وہم کو ختم کر دیا کہ ایسی چیزیں، یہ ساری چیزیں بالکل اسلام کے اندر نہیں ہوتی ہیں، یہ چیزیں انسان کے ایمان اور انسان کے عقیدے میں خلل ڈالتی ہیں۔ ہمارے گھر میں بچے کی پیدائش ہوتی ہے، بہت سی چیزیں جو انسان کے عقیدے کو خراب کرتی ہیں اسی وقت سے شروع ہو جاتی ہیں، لہذا ہماری ماؤں بہنوں کو ان تمام چیزوں سے بالکل دھیان ہٹانے کی ضرورت ہے اور ان کو اپنے ذہن سے نکال دینے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر بعض عورتیں آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے اچھے گھرانوں میں دیکھنے میں آیا ہے کہ چھوٹے بچے کے ساتھ لوہا رکھتی ہیں، کتنا غلط عقیدہ ہے، لوہے کا کوئی سامان رکھتی ہیں، سروتا ہے، چاقو ہے، یا بچے کی کمر میں ایک چھوٹا سا چاقو آتا ہے اس کو باندھ دیا جاتا ہے کہ یہ حفاظت کرے گا بچے کی، نعوذ باللہ، اتنا غلط عقیدہ۔ اور اسی طرح سے ہمارا بھروسہ جو ہے بعض عورتوں کا دھاگوں پر ہو جاتا ہے، گنڈے پر ہو جاتا ہے اور تعویذ پر ہو جاتا ہے کہ یہ دھاگے، یہ تعویذ ہمارے بچے کی حفاظت کریں گے، لہذا اس طرح کے تمام خیالات کا اسلام نے کنڈم کیا ہے اور ان کو ختم کیا ہے، لہذا ہم کو بھی ختم کر دینا چاہیے۔ تعویذ گنڈے کے تعلق سے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تعلق شیئا وکل الیہ، کہ اگر کوئی انسان کوئی چیز لٹکاتا ہے تو اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنا ذمہ ہٹا لیتا ہے کہ تم نے دھاگا لٹکایا، جاؤ دھاگے سے شفا مانگو، جا کے جاؤ اسی سے شفا مانگو، اسی کے حوالے کر دیا گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا، تعویذ گنڈا لٹکایا، اس نے شرک کیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے۔ اور آپ دیکھیے کوئی اگر دھاگا باندھا جاتا ہے، کوئی کنگن پہنایا جاتا ہے بچے کو، یا عورت خود پہنتی ہے، یا لوہے کا چھلا عورت پہن لیتی ہے، یہ عقیدہ رکھتی ہے، جیسے انگوٹھی چھلا پہننا یہ جائز ہے، مردوں کے لیے چاندی جائز ہے، عورتوں کے لیے چاندی سونا سب جائز ہے، پہن سکتی ہیں زیب و زینت اختیار کرنے کے لیے، لیکن اگر یہ عقیدہ رکھے چھلا پہن کے لوہے کا کہ یہ چھلا ہمارے بچے کی حفاظت کرے گا یا ہماری حفاظت کرے گا، تو اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہم کو یاد رکھنی چاہیے کہ رأى رجلا وفي يده حلقة من صفر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں ایک حلقہ تھا، پیلے رنگ کا ایک حلقہ تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اس کو تم نے کیوں باندھا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کو بیماری کی وجہ سے، واہنہ ایک بیماری تھی، کمزوری ہو جاتی تھی اس سے بہت زیادہ، اس کی وجہ سے ہم نے اس کو پہن لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان زیہا عنکا، اس کو فوراً تم اتار دو، اگر اس عقیدے سے تم نے پہنا ہے کہ یہ چھلا تمہاری حفاظت کرے گا تو اس کو فوراً اتار دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزیدک الا وہنا، یہ تو تمہاری کمزوری کو اور بڑھا دے گا، یہ چھلا تمہاری کمزوری کو اور بڑھا دے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مر گئے اسی حال میں اور یہ چھلا تمہارے ہاتھ میں تھا تو ما افلحت ابدا، کبھی تم کامیاب نہیں ہو پاؤ گے، کبھی تم کامیاب نہیں ہو پاؤ گے، یعنی تمہاری موت شرک پر ہوگی، تمہارا بھروسہ اللہ کو چھوڑ کر ایک
धागे पर है, एक कंगन पर है, एक कड़े पर तुम्हारा भरोसा है, लिहाजा तुम कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। तो ये सारी बातें हैं अकायद और इबादत के ताल्लुक से। लिहाजा हमें कोई भी ऐसा काम हमारी माँ और बहनों को नहीं करना चाहिए कि जिससे इंसान के अकीदे में खलल आए, इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए। ये अकायद और इबादत के ताल्लुक से मुख्तसर बातें थी। अब दूसरी बात है मुआमलात के ताल्लुक से। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर जिक्र किया है कि ये जो अरहाम होते हैं, ये जो हमारे रिश्ते होते हैं, इनकी बड़ी अहमियत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाई है। निकाह के मौके से आप देखिए, जो आयत निकाह के मौके से पढ़ी जाती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस आयत में फरमाया कि वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम, कि उस अल्लाह से डरो, ऐ लोगो उस अल्लाह से डरो कि जिसका नाम लेकर तुम एक दूसरे से सवाल करते हो। यानी ये जो रिश्ता तलब किया जाता है, एक दूसरे के हम पैगाम लेकर जाते हैं, ये अल्लाह के नाम ही की वजह से तो हलाल हुआ है, अल्लाह के नाम की वजह से हलाल हुआ है। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के वास्ते किसी से जाते हैं रिश्ते का मुतालबा करने, रिश्तेदारियों को जोड़ते हैं, तो अल्लाह के नाम ही से ये रिश्ता हलाल हुआ है और एक दूसरे से हम रिश्ते का सवाल करते हैं। और आगे अल्लाह ने फरमाया कि वल अरहाम, रिश्तेदारियों का तुम ख्याल करो। ये देखिए निकाह के मौके पर यह आयत पढ़ी जाती है, उस मौके पर पढ़ने का यही मकसद होता है कि अब तुम्हारी बीवी आ रही है तुम्हारे साथ, जिसके साथ जिंदगी का बहुत अहम रिश्ता कायम होने वाला है, लेकिन ऐसा न हो कि जब तुम्हारी अहलिया आ जाए तो तुम अपने वालिदैन को भूल जाओ, उनसे कल्बी लगाव तुम्हारा होना चाहिए, वालिदैन के साथ अच्छा मामला होना चाहिए। हर हाल में बीवी के अपने हुकूक हैं और वालिद और वालिदा के माँ बाप के अपने हुकूक हैं, बहनें हैं उनके अपने हुकूक हैं, छोटे बड़े भाई हैं उनके अपने हुकूक हैं, दादा दादी हैं, बूढ़े हैं, उनका ख्याल होना चाहिए, ननिहाली रिश्तेदार हैं उनका ख्याल होना चाहिए, वालिद के हमारे जो दोस्त हैं उनका ख्याल होना चाहिए, वालिदा की जो बहनें हैं, खाला हैं, उनका ख्याल होना चाहिए। इन तमाम रिश्तों की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहमियत बयान फरमाई है। लिहाजा बीवी की वजह से दीगर रिश्तों में कोई दरार पैदा नहीं होनी चाहिए, इसका ख्याल करना चाहिए। और सिला रहमी, जिससे भी ताल्लुकात बरकरार रह सकें, मोहब्बत बरकरार रह सके, उसको करना चाहिए और इसकी बड़ी फजीलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बड़ी नेकी ये है कि इंसान अपने वालिद के दोस्तों के साथ भलाई करे। सोचिए कहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे दिमाग को पहुंचाया है तो वालिद के दोस्तों के साथ भलाई करना ये सबसे बड़ी नेकी है। अब आप समझिए कि वालिद के दोस्तों के साथ भलाई करना इतनी बड़ी नेकी है, तो अगर कोई वालिद के साथ नेकी करे तो कितना ज्यादा उसको सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाएगा। तो बहुत बहुत बड़ी फजीलत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाई है। इसी तरह से वो मशहूर हदीस जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है कि एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़नबतु ज़ंबन अज़ीमा, हमने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है, हल्ली मिन तौबा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हमारा ये गुनाह माफ हो सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम्हारी खाला जिंदा है, क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? हल्लका मिन उसने कहा कि नहीं, हमारी माँ जिंदा नहीं है, अल्लाह के नबी दुनिया से जा चुकी है। आपने पूछा कि हल्लका मिन खाला, क्या तुम्हारी खाला जिंदा है? तो उन्होंने कहा कि हाँ खाला हमारी जिंदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ अपनी खाला की खिदमत करो, अल्लाह ताला खाला की खिदमत की वजह से तुम्हारे गुनाह को माफ कर देगा। तो ये फजीलत है खाला की खिदमत की वजह से। अगर अपनी अम्मा की खिदमत की जाए तो आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा अहमियत है, फजीलत है। तो रिश्तों में दरार नहीं पड़नी चाहिए। इसी तरह से घर के माहौल को इंसान को अच्छा बना के रखना चाहिए, सिला रहमी करते रहना चाहिए किसी भी तरह से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी फजीलत बयान फरमाई है। एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक बयान फरमाया कि मन अहब्बा अन युक्सफ़ फी रिज़्क़ी व युनसा फी असरी फलयसिल रहिमा, कि जो शख्स ये चाहता है कि उसके रिस्क में बरकत दी जाए और ये चाहता है कि उसकी जिंदगी में बरकत दी जाए, लिहाजा उसको चाहिए कि वो रिश्तेदारियों को जोड़े, तोड़े ना जोड़े। अगर ताल्लुकात खराब हो गए हैं, दुनिया में बहुत से मामलात होते हैं जिसकी वजह से ताल्लुकात खराब हो जाते हैं, लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 दिन से ज्यादा बोलचाल न बद रखी जाए। आप किसी से नाराज हैं, बहुत गुस्सा है, उसने आपके साथ कुछ किया है, जुल्म किया है, लिहाजा 3 दिन तक आप गुस्सा दिखा सकते हैं। बहुत से अहले इल्म के बारे में ये आता है कि जब वो उनके साथ सामने वाला कोई गलत काम कर देता था, उनको बुरा भला कह देता था, तो जब बहुत गुस्सा होते थे, गुस्से में कंट्रोल नहीं कर पाते थे, तो ये कहते थे कि जाओ हम तुमसे 3 दिन बाद बात करेंगे। 3 दिन तक तो शरीयत ने इजाजत दी है, कम से कम 3 दिन तो गुस्सा रह लें हम।
تو 3 دن تک انسان غصہ دکھا سکتا ہے، لیکن 3 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کرنے میں جو پہل کر لے اس کو زیادہ ثواب ملے گا 3 دن کے بعد۔ لہذا اگر بول چال بند ہے، تعلقات خراب ہیں، لہذا سلام کرنے میں اگر پہل کر لی جائے تو اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے، اس کو کر لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ بہرحال تمام معاملات میں ہم کو اچھا ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے لین دین کا معاملہ ہے، ہماری مائیں اور بہنیں لین دین کے معاملے میں خوب فراخی کا مظاہرہ کریں، اللہ رب العالمین بڑا اجر دے گا۔ عام طور سے گھر میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سب جگہ نہیں ہوتی ہیں، تو لینے دینے کا معاملہ آتا ہے، جیسے بڑی ہانڈی جس کو ہم لوگ دیکھ کہتے ہیں، تو وہ سب کے گھر میں نہیں ہوتی ہے، کبھی ضرورت پڑتی ہے، لہٰذا کوئی ہمارے گھر سے مانگنے آ جاتا ہے، لہٰذا آپ اس کو اپنی چیز دے دیں، اس کا بھی بڑا ثواب ہے۔ بلکہ سورہ ماعون کے اندر اسی کا ذکر ہے کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یتیموں کو دھکا دیتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو برتنے کی، استعمال کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کو اپنے گھروں میں رکھ لیتے ہیں اور ان کو جو ہے دیتے نہیں ہیں کسی کو استعمال کے لیے۔ تو ہماری مائیں اور بہنیں کبھی کبھی جھوٹ بولنے میں تیار ہو جاتی، کہہ دو نہیں ہے گھر میں، یا اس طرح کی باتیں کہہ دیتی ہیں، لہذا شرط کے ساتھ کہ بھائی آپ لے جائیے، اس کو واپس کر جائیے گا ہمارے گھر میں، اور اس کو ضائع مت کریے گا، اس طرح کہہ کے دے سکتے ہیں، اس کا بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے۔ لہذا کہ جس طرح سے بھی معاملات بن سکتے ہیں اس کا ہم کو خیال رکھنا چاہیے اور اس جانب ہم کو توجہ دینی چاہیے۔ تو یہ تو بات رہی معاملات کی۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر بات آتی ہے رسم و رواج کی، لہذا رسم و رواج کے تعلق سے ہمیں اتنا جان لینا چاہیے کہ ہماری شریعت نے ان تمام رسموں کو جو زمانے جاہلیت کی ہیں، یا وہ تمام رسمیں جو آج غیر مسلموں میں پائی جاتی ہیں، ان تمام رسموں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے ان کو پیروں تلے رون دیا تھا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں بہت سی باتیں ارشاد فرمائی تھیں۔ اسی خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وَأُمُورُ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعَةٌ، زمانے جاہلیت کی جتنی بھی رسمیں ہیں، جتنے بھی کام ہیں، ان کو میں آج اپنے پیروں کے نیچے روند رہا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ جہالت کی جتنی بھی رسمیں ہیں ان کو ختم کر دینا چاہیے۔ رسموں کا پابند جو ہے مسلمان نہیں ہوتا ہے، مسلمان جو ہے وہ سنت کا پابند ہوتا ہے، رسموں کا پابند نہیں ہوتا ہے۔ بہت سی رسمیں ہیں شادی بیاہ کے موقع پر، بہت سی رسمیں ہیں جن میں بہت زیادہ پابندی کی جاتی ہے، ان کو ضروری سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بے حیائی کی رسم جو ہمارے یہاں انجام دی جاتی ہے، وہ شادی سے پہلے ہلدی کی رسم ہے۔ یہ بے حیائی کی رسم اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیے اس کے لیے باقاعدہ پورا پروگرام ہوتا ہے، فنکشن ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مائی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخون سے کسی نامحرم عورت کا ناخون نہیں چھوتا تھا، کسی نامحرم عورت کا ناخون نہیں چھوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش پوری یہ ہوتی تھی کہ نامحرم عورت کے ہم ہاتھ نہ چھوائیں، اپنا اس تک ہاتھ نہ لے جائیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ عورتوں سے جو آپ بیعت کرتے تھے تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں کرتے تھے، بلکہ پردے کے پیچھے سے کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا۔ ہمارے یہاں ہلدی کی رسم میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جس کی شادی ہوتی ہے، لڑکا ہوتا ہے لڑکی، دونوں کے ساتھ یہی معاملہ ہے۔ لڑکوں کے ساتھ زیادہ بے حیائی کا معاملہ ہوتا ہے، اس کو بیٹھا دیا جاتا ہے، اس کے سر پر بھابھی جو کہ نامحرم ہے، اس کے لیے، دیور کے لیے نامحرم ہے، وہ آ کر سر پہ ہاتھ رکھتی ہے، دوپٹہ رکھتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کئی جگہوں پر، بچپن میں بہت دیکھتے تھے۔ اب جو ہے اس کے بعد ساری محلے کی عورتیں اور رشتہ دار جن کو وہ دیکھ نہیں سکتا ہے، جن کے ساتھ رہ نہیں سکتا ہے اور جن کے ساتھ تنہائی میں نہیں رہ سکتا ہے، وہ ساری عورتیں آ رہی ہیں اور ہلدی لگا رہی ہیں گال پہ۔ کتنی غلط بات ہے، کتنا یہ بے حیائی کا معاملہ ہے۔ ہم کہتے ہیں بذات خود ہلدی میں کوئی برائی نہیں ہے، گورے ہونے کے لیے ہلدی لگائیں، کوئی بات نہیں ہے۔ گھر کی عورتیں لگا رہی ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ جن سے جو ہے محرم کا رشتہ ہے وہ لگا رہی ہیں، کوئی بات نہیں۔ سگی بہن ہے اپنے بھائی کے ہلدی لگا رہی ہے ہاتھ میں تاکہ ہاتھ صاف ہو جائے، چہرے میں لگا دے رہی، کوئی مذائقہ نہیں۔ سگی پھوپھی ہے، لگا دے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ماں ہے، لگا دے، کوئی حرج نہیں ہے۔ خالہ ہے، لگا دیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے، لگا سکتی ہیں۔ دادی لگا دیں،
نانی لگا دیں، پر نانی لگا دیں اور اسے پردادی لگا دیں، تو اس طرح سے اگر عورتیں جو محرم ہیں وہ لگا رہی ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن نامحرم عورتیں آ کر چھوئیں اس طرح سے، یہ بالکل جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے شادی بیاہ کے موقع پر بہت سی چیزوں کو ضروری سمجھا جاتا ہے، ان چیزوں کو بالکل ختم کر دینا چاہیے۔ شادی بیاہ کے موقع پر اور بھی چیزیں جس کا رواج آج الحمدللہ ختم ہو رہا ہے، صحرا ہے، صحرے کے تعلق سے بہت کثرت سے جو پھول ڈالے جاتے ہیں، اس تعلق سے بھی بہت ہی غلط نظریہ، اس کی تاریخ آپ پڑھیے تو پتہ چلے گا کہ پہلے صحرے پر یہاں پر کسی غیر اللہ کا نام لکھا ہوتا تھا، اس سے یہ عقیدہ رکھا جاتا تھا کہ یہ جو پیشانی پہ غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ جس کا بھی نام لکھا ہوا ہے، یہ صحرا جو ہے دولہے کی حفاظت کرے گا، یہ عقیدہ رکھا جاتا تھا، اسی سے آج رواج ہوا ہے صحرے کا۔ اسی طرح سے شادی بیاہ کے موقع پر جب بات طے ہو جاتی ہے تو بعض جگہ امام ضامن کا رواج ہے کہ ہاتھ میں یہاں پر بغل میں امام ضامن باندھا جاتا ہے، حسن و حسین کے نام کا سکہ باندھا جاتا ہے کہ اس سے جو ہے اس لڑکے کی اور اس لڑکی کی حفاظت ہوگی۔ بہت ہی غلط بات ہے، بہت ہی غلط رسم ہے، اس کو بالکل ختم کرنا چاہیے، اس کا تعلق تو عقیدے سے ہے، اس کا تعلق عقیدے سے ہے، لہذا اس کو بالکل ختم کرنا چاہیے۔ اور بھی بہت سی جتنی بھی رسمیں ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے یہاں بہت سی رسمیں ہوتی ہیں، دیکھیے آپ کتنی زیادہ یہ سمجھ لیجیے ظلم ہے شریعت کے ساتھ کہ انسان عقیقہ نہیں کرتا، چھٹی کرتا ہے، عقیقہ نہیں کرتا، چھٹی کرتا ہے۔ 1.25 مہینے جب عورت کے پورے ہوتے ہیں حمل کے بعد تو اس کے بعد 1.25 مہینے پورے ہونے پر پروگرام ہوتا ہے، 40 دن پورے ہونے پر پروگرام ہوتا ہے، لیکن عقیقہ 7ویں دن بچے کا نہیں کیا۔ اور یہیں پر دیکھیں مسلمانوں کی ایک برادری کے بارے میں ہم کو یہ تک معلوم ہوا کہ وہ لوگ ختنے میں فنکشن کرتے ہیں اور عقیقہ نہیں کرتے ہیں۔ ختنہ جب کریں گے تو اس میں بہت زیادہ گوشت کھلائیں گے، لوگوں کو بلائیں گے، لیکن عقیقہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ کتنی غلط بات ہے، لہذا عقیقہ سنت ہے اور ختنہ بھی سنت ہے، لہذا عقیقے میں ایک جانور ہے اور لڑکا ہے تو 2 جانور ہیں، لیکن ختنے میں کہیں جانور کا ذکر نہیں ہے کہ آپ جانور ذبح کریں۔ ختنہ تو یوں ہی آپ کر سکتے ہیں، لیکن عقیقے میں 1 جانور یا 2 جانور آپ کی حیثیت ہے، آپ بلا کر گھر میں کھلا دیں یا گوشت بانٹ دیں لوگوں میں، ایسا کر لیں۔ لہذا عقیقہ نہ کر کے ختنے میں دھوم دھام کی جائے، چھٹی میں دھوم دھام کی جائے، 1.25 مہینے میں دھوم دھام کی جائے، بڑی غلط باتیں ہیں، لہذا ان کو مکمل طور سے ختم کرنا چاہیے۔ تو یہ باتیں تھیں رسم و رواج کے تعلق سے۔ اب عورتوں کے زیب و زینت کے تعلق سے کچھ باتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی کر کے رکھا کریں، اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اور اللہ کے رسول اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اپنی زیب و زینت کا اظہار نہ کریں، اپنی زیب و زینت کا اظہار نہ کریں، یعنی اپنے زیورات کو شوہر کے علاوہ دوسرے نامحرم مردوں کو نہ دکھاتی پھریں، اپنے میک اپ کو شوہر کے علاوہ یا اپنے گھر کے جو محرم رشتے دار ہیں ان کے علاوہ دوسرے نامحرموں کو دکھاتی نہ پھریں، جیسا کہ آج کی عورتوں کا معاملہ ہے۔ آج کی عورتیں ہم نے دیکھا ہے کہ اپنے شوہروں کے سامنے تو کہو ایسی بنی رہے الٹی سیدھی، لیکن نامحرموں کے لیے خوب سجتی ہیں، شادی میں جانے کے لیے خوب سجتی ہیں، خوب سب کچھ کریں گی۔ آپ شادی بیاہ کے موقع پر سجیں، اچھی بات ہے، غلط نہیں ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، سجیں، آپ زیور کا اہتمام کریں، لیکن آپ دھیان دیں کہ نامحرم لوگ نہ دیکھ پائیں۔ زیور پہن کے آپ اپنے والد کے سامنے آ جائیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ اپنے ماموں کے سامنے آ جائیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ اپنے بچوں کے سامنے آ جائیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے، پوتوں کے سامنے آ جائیں، کوئی حرج نہیں ہے، سگے بھانجوں کے سامنے آ جائیں عورتیں، کوئی حرج نہیں ہے، بھتیجوں کے سامنے آ جائیں، کوئی دقت نہیں ہے، سب محرم ہیں، لیکن نامحرموں کے سامنے، پھپھا کے سامنے آ رہی ہیں، خالو کے سامنے آ رہی ہیں، تو اس طرح سے محلے کے رشتہ داروں کے سامنے آ رہی ہیں اور دوسرے رشتہ داروں کے سامنے آ رہی ہیں، لہذا اس طرح سے ہماری شریعت نے بالکل منع فرمایا ہے، اللہ رب العالمین نے سخت وعید فرمائی ہے، لہذا اس کی اجازت ہماری شریعت نے نہیں دی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب عورتیں زیور پہن کے جائیں تو کھنکھناتا زیور نہ پہنے، ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، کہ ایسا زیور نہ پہنے، ایسے پازیب نہ پہنے کہ جو کھنکھنائیں اور تاکہ جان لیا جائے کہ انہوں نے کیا کیا پہن رکھا ہے، سب پتہ چل جائے۔
کہ اندر کیا کیا پہن رکھا ہے، ایسے زیوروں سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے جو کھنکھنائیں اور جس سے آواز پیدا ہو اور جس سے شریف زادیوں اور بیہودہ عورتوں میں تمیز نہ ہو سکے، ایسے زیوروں سے بھی اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، لہذا ان سے ہم کو بچنا چاہیے۔ آپ دیکھیے بہت ہی زبردست حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں عورتوں کی ہم نے ایک ایسی قسم دیکھی ہے کہ ہم نے ایسی قسم کبھی نہیں دیکھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات، کہ ایسی عورتوں کو ہم نے دیکھا کہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود برہنہ ہیں، کپڑے پہنے ہیں لیکن کپڑا ایسا ہے کہ ڈھیلا نہیں ہے، چست ہے، بدن نظر آ رہا ہے۔ ایسی عورتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے جہنم میں دیکھا ہے، جہنم میں جلتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے ایسی عورتوں کو، لہذا یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ممیلات مائلات، خود دوسروں کو مائل کرتی ہیں، خود بھی جھکتی ہیں اور دوسروں کو بھی اپنی طرف مائل کرتی ہیں کہ لوگ ہم کو دیکھیں۔ تو ایسا کوئی بھی کام کر کے عورت کو نہیں نکلنا چاہیے گھر سے باہر کہ جس سے اس کی یہ فکر بن جائے کہ لوگ ہم کو دیکھیں۔ ان میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، مثال کے طور پر بہت اونچی ہیل یہ عورت جب پہنتی ہے تو اس سے اس کی چال بالکل بدل جاتی ہے، حرام ہے لہذا ایسی جوتیاں پہننا کہ جس سے عورت کا قد بہت زیادہ بڑھ جائے، بہت اونچی ہو، بالکل ناجائز ہے۔ اسی طرح سے خاص طور سے شریعت کے اندر ذکر ہے اونچے جوڑے کا جو بالکل سیدھا ہو اور جس سے عورت کا سر جو ہے بالکل کاسنیمت البخت المائلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا لگے کہ یہ بختی اونٹ ہیں، ان کا سر جو ہے سر پہ اتنا بڑا جوڑا باندھ لیں، جیسا کہ آج کل شادیوں میں فیشن ہے، دلہنوں کو ایسے ہی تیار کیا جاتا ہے کہ ان کے اس طرح کا اونچا جوڑا باندھا جاتا ہے، لہذا شریعت کے اندر اس طرح کا جوڑا باندھنا بالکل ناجائز ہے، نہیں باندھ سکتی ہیں عورتیں، نہیں باندھ سکتی ہیں، بالکل ناجائز ہے، ان کو اس سے بچنا چاہیے۔ تو زیب و زینت اختیار کرنا یہ عورتوں کے لیے بالکل درست ہے، زیورات پہننے بالکل درست ہے، لیکن عورتیں اپنے شوہروں کے لیے سجے دھجے، جیسا کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص رات کے وقت اپنے گھر آ رہا ہے تو اچانک گھر میں نہ داخل ہو، بلکہ پہلے بیوی کو اطلاع کر دے کہ اگر وہ اس نے نہایا نہ ہو اور اس نے اگر زیور نہ پہنے ہو اور اس نے صفائی نہ کی ہو تو یہ سارے کام کر لے پہلے سے، تاکہ شوہر جب گھر میں جائے تو وہ خوش ہو جائے بیوی کو دیکھ کر، یہ سارے کام پہلے سے کر لے تو اچھی بات ہے، لیکن ناجائز چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو یہ چوتھی بات تھی۔ اس کے بعد آخری بات ہے بچوں کی تربیت کے تعلق سے، لہذا عورتوں کو جو بہت سی فضیلت حاصل ہے جو شریعت نے بیان فرمائی ہے، اس میں ایک بہت بڑا کردار بچوں کی تربیت کا، اس لیے ان کو فضیلت دی جاتی ہے۔ اور شریعت نے جو ہے بچوں کا پہلا مدرسہ ماں کی گود کو قرار دیا ہے، یہاں تک کہ ماں کے پیٹ کے اندر بھی بچے جو ہیں اثرات قبول کرتے ہیں، اپنی ماں کے اثرات قبول کرتے ہیں پیٹ کے اندر، اور جب آتا ہے تو گود کے اثرات قبول کرتے ہیں۔ اسی لیے اگر نیک عورت ہوتی ہے تو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہے اور ان کو اچھے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتی ہے۔ تربیت کی اسلام کے اندر بہت زیادہ ترغیب آئی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں، جو مرد ہیں جو عورتیں ہیں سب سمجھ لیں کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، یعنی انسانوں سے جہنم کی آگ کو سلگایا جائے گا، پتھروں سے جہنم کی آگ کو سلگایا جائے گا۔ لہذا اے عورتوں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہ کر کے تم جہنم کا ایندھن نہ بنو۔ اگر اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کی تو اللہ رب العالمین تم کو جہنم کا ایندھن بنا دے گا، تم سے جہنم کی آگ کو دہکائے گا۔ لہذا بچوں کی تربیت کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان کی اچھی تربیت کی جائے، ان کو اسلامی سانچے میں ڈالا جائے، ان کو آداب سکھایا جائے۔ آپ دیکھیے کتنا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اس تعلق سے ہمارے سماج میں، وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، لہذا اس پر ہمیں بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ موجودہ دور میں جو بھی آلات ایجاد ہوئے ہیں ان کی وجہ سے ہمارے بچے بہت زیادہ برباد ہو رہے ہیں، لہذا والدین کو خاص طور سے ماں کو دھیان دینا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان آلات کا وہ غلط استعمال نہ کرے۔ بچیوں کی حفاظت کا مرحلہ بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے،
ان کی حفاظت یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. بچوں کی تربیت بچیوں کی تربیت کیسے ہو اور ان کے مزاج کو کیسے اسلامی بنایا جائے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. لہذا ہر ماں کو، ہر بڑی بہن کو اس تعلق سے حساس ہونا چاہیے. چھوٹی بچیوں کو جب بچپن سے ہی آپ عادت ڈالیں گے سر پہ دوپٹہ ڈالنے کی، تبھی وہ جب سن تمیز کو پہنچیں گی، ہوش کی عمر کو پہنچیں گی، تبھی وہ سر پر دوپٹہ ڈالنا سیکھیں گی. لہذا اس تعلق سے ان کو اس کا پابند بنایا جائے. آپ دیکھیے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ عبد الرحمن ان کے بھائی کی بیٹی ان کے پاس آئی اور اس کے سر پر ایک ایسا دوپٹہ تھا کہ جس سے اس کے بال نظر آ رہے تھے. اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے دوپٹہ اتارا اور اتار کے پھاڑ کے پھینک دیا. صرف اتارا ہی نہیں بلکہ پھاڑ کے پھینک دیا. اتنا زیادہ غصہ ہوئی کہ اتنا ہلکا دوپٹہ تم نے اوڑھ رکھا ہے کہ جس سے تمہارے سر کے بال نظر آ رہے ہیں. لہذا عورتوں کو اس تعلق سے بھی دھیان دینا چاہیے کہ دوپٹہ ایسا اوڑھیں اور اس انداز سے باندھیں کہ جس سے ان کے بال پورے طور پر ڈھک سکیں. اس کا خاص طور سے ان کو خیال کرنا چاہیے اور اپنی بچیوں کو بھی اس کا حکم دینا چاہیے. اور آپ جان لیجئے گھر کے اندر اگر آپ نے بچیوں کو ایسے آلات دے رکھے ہیں کہ جس سے وہ بیرونی لوگوں سے بہت ہی آسانی کے ساتھ تعلق بنا سکتی ہے تو گھروں کی دیواریں اونچی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ سمجھ لیجئے چھوٹی بچیوں کے ہاتھ میں موبائل کا ہونا اور موبائل کا بکثرت استعمال، تنہائی میں موبائل کو لے کر لیٹنا، یہ ان کے لیے زہر حلاحل ہے. زہر حلاحل ہے. یہ بہت زیادہ ہم خاص طور سے دھیان اسی لیے دے رہے ہیں کہ یہ رواج بڑھتا جا رہا ہے. اور بہت سے لوگ یہ پوچھا بھی کرتے ہیں سوال کہ جب رشتہ طے ہو جاتا ہے تو کیا بات کرنا جائز ہے کہ نہیں. لہذا بالکل جائز نہیں ہے. منگیتر جو مخطوبہ ہوتی ہے اس کے تعلق سے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کو جس کی شادی ہو رہی، جس سے اس کی شادی ہونی ہے، لڑکا جا کر دیکھ سکتا ہے اس کے چہرے کو. بلکہ ہمارے سماج میں اس کو مایوب سمجھا جاتا ہے اور شادی کے بعد جو ہے بات کرنے کو صحیح سمجھ رہے ہیں لوگ، اس کو مایوب سمجھتے ہیں دیکھنے کو. یہ مایوب نہیں ہے. لہذا لڑکا خود جا کر دیکھ سکتا ہے. مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کے پاس ایک عورت کا پیغام آیا. انہوں نے آ کر اللہ کے نبی سے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کا پیغام میرے پاس آیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے اس کو دیکھا ہے کہ نہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں دیکھا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر اس کو دیکھ لو، اس سے جو ہے رشتہ زیادہ دیر تک قائم رہے گا. دیکھ لو گے، تمہیں پسند ہوگی تبھی کرو گے. یہ ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں. لیکن یہ جو ناجائز تعلقات شادی طے ہونے کے فوراً بعد موبائل کا دے دینا اور پھر آپس میں باتیں کرنا اور لمبی لمبی باتیں کرنا، گفتگو کرنا، یہ بہت غلط باتیں ہیں اور ان کا انجام بڑا خطرناک ہے. ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کا اللہ رب العالمین نے جہاں پر ذکر کیا ہے کہ رشتہ جو قائم ہو سکتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ ولا متخذاتی اخدان، چپکے چپکے آشنائی کرنے والی نہ ہو، چپکے چپکے آشنائی کرنے والی نہ ہو، یعنی اس طرح کے ناجائز تعلقات کرنے والی نہ ہو. اور بھی اللہ رب العالمین نے بے حیائی کے تعلق سے بہت کچھ ذکر کیا ہے. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشہ، بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت فحش کام ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا. اور عورتوں کے تعلق سے خاص طور سے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، قابل سطر جو حصہ ہے اس کی حفاظت کریں عورتیں، ڈھکنے کا جو حصہ ہے اس کی حفاظت کریں ہماری گھر کی عورتیں. تو اس کا خاص طور سے شریعت نے حکم دیا ہے. لہذا ان تمام چیزوں کا خیال کرنا چاہیے اور جو چیزیں بھی انسان کو اس کی طرف لے جائیں ان سے جو ہے انسان کو باز رہنا چاہیے. اور والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ وہ خود بخود اسلامی سانچے میں ڈھل جائیں اور ان کے اوپر ایک غیبی طاقت کا خوف رہے، اللہ کا خوف رہے، تاکہ جو ہے وہ غلط کام اس طرح کے نہ کر پائیں. لہذا ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے. ہمارے خیال سے جن باتوں کو ہم بیان کرنا چاہ رہے تھے اور جن کی طرف رہنمائی کرنا تھا وہ مختصر انداز میں ہو چکی ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عقائد کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے ایمان کو سلامت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہماری ماں اور بہنوں کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ گھر کے ماحول کو اچھا بنا سکیں اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں. اللہ رب العالمین ہمیں اور ہماری ماؤں اور بہنوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم لوگ قرآن و سنت پر چل سکیں اور تیرے دین کی خدمت کر سکیں. اے اللہ تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے گھر کے تمام افراد کو اسلامی سانچے میں ڈھال سکیں. اے اللہ تو ہمیں بے حیائیوں سے محفوظ رکھ. اے اللہ برے کاموں سے محفوظ رکھ. اے اللہ تو ہمیں
بیماریوں سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ تو ہمیں وبائی بیماریوں سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ جو مسلمان بھائی بیمار ہیں اے اللہ ان کی بیماری میں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جنہوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا تھا اے اللہ ان کی تمام جائز تمناؤں کو تو پوری فرما، اور انہیں جو بھی بیماری لاحق ہے اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اور